السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بازار. میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا پروگرام کافی انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ وہ نامور گیسٹ موجود ہے جو یقینی طور پہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. اسٹاک مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے ان کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے کافی زیادہ پازیٹیوٹی دیکھنے میں آتی ہے. اسٹاک ایکسچینج سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا اور سالوں سال تک انہوں نے ایکویٹی مارکیٹ کو بھرپور سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے نظر آئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے بڑے اسپیشل گیسٹ ہارون عسکری صاحب جو کہ فارمر مینیجنگ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. میں ان کو ویلکم کروں گا. سر ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. ہارون صاحب بہت اسٹریٹ بات آپ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک انسائکلوپیڈیا ہیں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. آپ کی اگر ہم بات کریں بروکریج ہاؤس سے آپ نے ابتدا کی, آپ نے ایک فل ٹائم اسٹاک مارکیٹ کے لیے چینل ڈیڈیکیٹ کیا اور ان دی اینڈ اسٹاک مارکیٹ کے آپ نے تقریباً 12 سال تک سرو کیا. تو کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوگا جس کو آپ نے ٹچ نہ کیا ہو. سر کرنٹلی مجھے بتا دیں یہ جو کووڈ کے بعد جو 2020 کا سال گزر رہا ہے ہمارا, یہ اکانومی کے لیے اور اسٹاک مارکیٹ کے لیے کتنا مشکل سال گزرا؟ شکریہ بہت بہت منیر, آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور موقع دیا کہ آپ سے بھی ملاقات کر لوں اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے دوں اور اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بات بھی کر لوں. تو شکریہ. دیکھیے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ریفلیکشن ہے, کسی بھی ملک کے اکانومی کی ریفلیکشن ہے, یہ ایک آئینہ ہے. اگر اکانومی اچھی پرفارم نہیں کر رہی اور جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آ رہے تو اسٹاک ایکسچینج میں مندی آ جائے گی. اور جب کارپوریٹ ریزلٹس اور کمپنیوں کے منافع اور ملک کی معیشت میں استحکام ہوگا اور گروتھ ہوگی تو اسٹاک ایکسچینج اس کو ریفلیکٹ کرے گی اور اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان آ جائے گا. اسٹاک ایکسچینج میں جو بھی کاروبار ہوتا ہے وہ اس بات پر کم منحصر کرتا ہے کہ پچھلے سالوں میں یا پچھلے مہینوں میں کیا ہوا, بلکہ اس کا تعلق زیادہ تر اس بات سے ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں, سالوں میں پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی معیشت اور جس کمپنی کے شیئرز پر آپ نے توجہ دی ہوئی ہے یا آپ کے خرید و فروخت کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ کمپنی کی نفع اور نقصان میں کیا کمی یا بیشی متوقع ہے آئندہ آنے والے سالوں میں. سر میں یہاں پہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اسٹاک مارکیٹ کے جو کی پلیئرز ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہے انویسٹرز, دوسرا جو مین پلیئر ہے وہ ہے انڈسٹریز کا. پاکستان میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے انویسٹرز ہو یا انڈسٹری, دونوں کو بہت سے مشکلات کا مسئلہ آتا ہے. اگر آج کوئی اپنے آپ کو لسٹ کرنے کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج آتا ہے تو آج بھی اتنے سارے ریگولیشنز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم لسٹنگز کے معاملات میں بہت پیچھے ہیں. انویسٹر بیس کے بارے میں شاید بات نہ کی جائے تو بہتر ہوگا. نہیں, انویسٹر بیس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اور اس کے وہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے لسٹڈ کمپنی کے حوالے سے, تو دیکھیے ہمارے پاس جو کمپنیز ایکٹ نیا بنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی سے زیادہ بہتر ہے اور خاص طور پر اس کے اندر ان چیزوں کی جگہ بنائی گئی ہے کہ جو ٹیکنالوجی بیس کمپنیز ہیں یا جو ٹیکنالوجی جیسے کہ بہت سارے رجسٹریشن اور بہت ساری سبمیشن جو ہیں وہ ای میل پر اور ای فائلنگ کا سسٹم یہاں پر شروع کر دیا گیا ہے اور کافی سے زیادہ اس کو سہل کر دیا گیا. یہ کہنا کہ پاکستان میں کمپنیاں لسٹنگ کے لیے نہیں آ رہی صرف اور صرف ریگولیشن کی وجہ سے, یہ صحیح نہیں ہے. ریگولیشن تو بنیادی طور پر انویسٹر کی پروٹیکشن کے لیے بنتی ہیں جو کہ ہونی چاہیے, کیونکہ جہاں پر پبلک کا پیسہ انوالوڈ ہوگا اور اگر وہ چیز ریگولیٹڈ نہیں ہوگی تو پھر یہ کہ وہ ابیوز اور اس کے بعد پھر انویسٹر کی جو پروٹیکشن ہے وہ جو ہے جو کہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے, SECP کی بنیادی ذمہ داری ہے انویسٹر کو پروٹیکٹ کرنا, تو پھر شاید وہ اپنے اس کام میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. لہٰذا ریگولیشن اپنی جگہ پر صحیح ہے اور ایسی کوئی ریگولیشن میں نہیں سمجھتا کہ ہے جس کی وجہ سے اچھی کمپنیاں, بڑی کمپنیاں مارکیٹ میں نہ آنا چاہیں. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اور اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی
اسٹاک ایکسچینج کی یہ ایبلٹی کہ وہ پبلک سے پیسہ اٹھا سکتی ہے اور کیپٹل فارمیشن میں اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکتی ہے، بنیادی طور پر اسٹاک ایکسچینج میں اگر اتنی سکت اور اتنی وسعت ہے کہ نئی سے نئی کمپنیوں کو وہ پیسہ فراہم کر سکتی ہے تو وہ اچھی اسٹاک ایکسچینج کہلائے گی۔ اور ہمارے پاس جو اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی رہی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی اور ریگولیشن سے کم بلکہ معیشت کا جو طور طریقہ ہے اور جو یہاں پر بینکنگ کا نظام ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ بینکنگ کا نظام ہے، یہاں پر کنسلٹنٹس جو موجود ہیں تو ان کی وسعت اور ان کی کیپیسٹی کا تعلق ہے کہ وہ جتنا باہر جا کے کمپنیوں کو کنونس کریں گے کہ آپ کے لیے اسٹاک ایکسچینج سے پیسہ حاصل کرنا اور آپ کی کیپٹل گروتھ کے میں اسٹاک ایکسچینج آپ کا کس طریقے سے معاون اور ساتھی بن سکتا ہے اور آپ کے اس کے فائدے کیا ہیں، یہ چیزیں بتانا جو ہے یہ انویسٹمنٹ بینکنگ کا کام ہے اور اسٹاک ایکسچینج کا کام نہیں۔ یہ اسٹاک ایکسچینج کا میں سمجھتا ہوں کہ کام نہیں ہے، کیونکہ جو سر اتنا فنڈ اسٹاک ایکسچینج اس پہ انویسٹ کرتا ہے، آپ نے انویسٹر پروٹیکشن کی بات کی، اسٹاک ایکسچینج کا اپنا آئی پی ایف فنڈ ہے، انویسٹر پروٹیکشن فنڈ۔ جی ابھی دیکھیں انویسٹر پروٹیکشن کی بات ہم الگ کر رہے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں میں دونوں کی بات کمپنیوں کی لسٹنگ کا۔ تو یہ کنونس کیسے کیا جائے گا جب انویسٹر کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو فنڈ ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، پی ایس ایکس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم کی بات کی جاتی ہے وہ پی ایس ایکس نے انسٹال کیے ہیں، اے سی سی پی کی ڈائریکشنز پہ کیے ہوں گے، لیکن جو کنونس کرنا دوسری جانب ایک طرف انویسٹر کو کنونس کرنے کے لیے انویسٹر پروٹیکشن فنڈ، تو دوسری جانب انڈسٹری کو کنونس کرنے کے لیے دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کے 3 بنیادی پلیئرز ہیں، ایک انویسٹر، ایک لسٹڈ کمپنی اور ایک اس کے انٹرمیڈیٹری جس کو ہم بروکر کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں مل کے اسٹاک ایکسچینج بنتی ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت لسٹڈ کمپنیوں کی اور وہ کس طریقے سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج کی طرف راغب ہوں گی۔ جب یہ بات ایک دفعہ ہم کر لیں گے تب پھر ہم انویسٹر پروٹیکشن پر آ جائیں گے، انویسٹرز پہ آ جائیں گے، پھر بروکر کی اچھائی اور برائی پہ چلے جائیں گے۔ تو لسٹڈ کمپنیوں کو آنے کے لیے جو چاہیے چیز وہ بیچ کا ایک انٹرمیڈیٹری انویسٹمنٹ بینک ہوتا ہے جو کمپنیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے کلائنٹ بنے، ہم آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں لے کے جائیں گے اور اسٹاک ایکسچینج میں وہ اس کے بیچ کے معاون، مددگار اور انٹرمیڈیٹری بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کی صلاحیتیں یا وہ کتنے پاکستان میں ایسے کتنے پلیئرز ہیں کہ جو کمپنیوں تک پہنچ کر ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں اگر وہ آئے اور $1 بلین ریز کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہو جائے گا اور کتنے جلدی ہو جائے گا اور کتنے ان کے اس کے اندر اخراجات کتنے ہوں گے۔ تو بہت سارے جو فیسیں ہیں وہ انویسٹمنٹ بینک لیتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تو ایک چھوٹی سی لسٹنگ فیس ہوتی ہے، صرف ہم وہی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو ان کا بنیادی خرچہ ہے وہ انڈر رائٹنگ کا ہوتا ہے، بنیادی خرچہ کنسلٹنسی کا فیس کا ہوتا ہے، ایڈوائزری کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جب اچھے ایڈوائزر اور آپس میں جو کمپیٹیٹیو ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں پر بھی جو بزنس ہے وہ چند ہاتھوں میں کانسنٹریٹڈ ہے، تو اس کے اندر نئے پلیئرز جو ہیں ان کی آمد اور اس کے لیے اسٹاک ایکسچینج کو سہولیات اور ان تک پہنچنے کا اور کوئی ایسا طریقہ کار بنانا چاہیے کہ جس میں لسٹڈ کمپنیاں جو ہیں اپنے، جیسے کہ میں جب اسٹاک ایکسچینج میں تھا تو میں نے مثال کے طور پر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی جو آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور ان کی جو 8 گروئنگ کمپنیز تھی، 9 گروئنگ کمپنی تھی جو کہ لسٹنگ کے لیے تیار تھیں، ان کو میں نے بلایا اور 5 پاکستان کے بڑے بروکر جو کہ کمپنیوں کی لسٹنگ میں مددگار ہوتے ہیں، جو لسٹنگ کروا سکتے ہیں، ان کو بلایا، ان کو آپس میں بٹھا کے ان کی ایک میٹنگ کروائی، جس کے نتیجے میں ان کے ایک ریلیشن شپ بن گئی اور اس ریلیشن شپ
جب بن جاتی ہے تو 4-6 مہینے میں 1 سال میں 1.5 سال میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. سر ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے کہ وہ انیشیٹو آپ نے لیا, یہ انیشیٹو لینا پڑے گا تو آج ہمارے پاس جو لسٹنگز ہوگی یہ امپروو ہوں گی. اس میں ضرور آؤں گا اور وہ ساری باتیں بھی آپ سے پوچھوں گا کہ بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی جب PA6 KSC کو PA6 کیا گیا ہے, بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں جب چائنیز انویسٹمنٹ آئی تو ایکسپیکٹیشنز کافی تھیں, لیکن ابھی تک ہم کہاں پہنچے اس پہ ضرور بات کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ہارون صاحب سے کہ کس طریقے سے اور کن مقاصد کے تحت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ڈیوسٹمنٹ کی گئی, چائنیز انویسٹرز کو دیا گیا یہ اسٹریٹجک ایسٹ, لیکن جو اس کے اثرات تھے, جو اس کے ثمرات تھے جو آنے تھے وہ نہ آ سکے. سر جسٹ آفٹر یور ایگزٹ ہم نے دیکھا کہ ایک MD کو اپوائنٹ کیا گیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جس کا تعلق نہ پاکستان سے تھا اور نہ شاید اس کا کوئی ڈائریکٹلی انٹرسٹ تھا پاکستان کی معیشت میں یا پاکستان کے لوگوں میں. پھر چند ہی مہینوں یا چند ہی عرصے کے دوران ان صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں آئیں جس کے بعد ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا گیا, یا کہا جا سکتا ہے ان سے جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں, وہ اثرات جو آنے تھے جو کراس بارڈر لسٹنگ کے وہ نہ آ سکے, وہ مارکیٹ سائز بڑھنے کے آنے تھے وہ نہ آ سکے. ان دی اینڈ مینجمنٹ کا ٹرموائل کریٹ ہو گیا اور وہ تب ہوا جب ایک 6-8 سال کے عرصے کے دوران مینجمنٹ بہت سموتھلی اسٹاک ایکسچینج کے معاملات کو رن کر رہی تھی. اس کا کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کی جو مینجمنٹ تھی, جس وقت میں ایکٹنگ مینیجنگ ڈائریکٹر تھا تو ایک انٹرم میجرز کے ذریعے وہ چیزیں چل رہی تھیں. اس سے پہلے ہمارے محترم اور دوست ندیم نقوی صاحب بہت اچھی طریقے سے اسٹاک ایکسچینج چلا رہے تھے اور چیزیں جو تھیں وہ اپنی رفتار پہ چل رہی تھیں. سوال یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ساری دنیا جو ہے وہ ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی, اس کے اندر تبدیلی آنا جو ہے وہ ہمیشہ ایک اچھا سمجھا جاتا ہے, تبدیلی سے ترقی کا انحصار ہے. جو رچرڈ مورن صاحب تشریف لائے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی تھے اور ان کے آنے سے اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی میں جو فرق پڑا وہ ایک طریقے سے پازیٹیو تھا اور ایک طریقے سے نیگیٹو تھا. جو پازیٹیو تھا وہ یہ تھا کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی بھی مینیجنگ ڈائریکٹر ہو اس کے اوپر حساب کم ہوتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کی اصل کارکردگی گورننگ بورڈ آف ڈائریکٹر سے بالکل ٹھیک ہے. گورننگ بورڈ آف ڈائریکٹر وہی والا تھا جو ہمارے زمانے میں تھا اور جو رچرڈ مورن کے زمانے میں تھا. چائنیز کے جو کنسورشیم کے جو ڈائریکٹر حضرات تھے 4 وہ بھی وہی تھے اور جو ہمارے ڈائریکٹر تھے وہ بھی وہی تھے. تو اصل میں گورننگ بورڈ آف ڈائریکٹر تو بدلا نہیں. اور سر ڈسپیوٹ تو کریٹ رہا نا. اچھا گورننگ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بات کریں اور مینجمنٹ کی بات کریں. نہیں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو وہاں پہ جو نیگیٹیوٹی پیدا ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ رچرڈ مورن صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو نفری ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہاں اوور اسٹافنگ ہے اور اس میں کمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات غلط شاید ان کی نہیں تھی, لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا کچھ ایسا لوگوں کو محسوس ہوا کہ جیسے کسی کو پتہ نہیں تھا اس زمانے میں کہ ہم اس ہفتے اس جگہ کام کریں گے یا ہمیں یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا. اور یہ سب تب ہو رہا تھا جب اسٹاک ایکسچینج خود ایک لسٹڈ کمپنی تھی. اٹ واز ناٹ اونلی ریگولیٹر تھا. اس میں ان کا کام یہ طریقہ کار نفری کے علاوہ بروکرز کی نفری کے حوالے سے میں ابھی بتاتا ہوں. اس کے اندر طریقہ کار شاید یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے کہ اور ملکوں میں, جیسا کہ اور کمپنیوں میں, اچھی کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو تعداد آدمیوں کی یا کم کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک گولڈن ہینڈ شیک دیا جاتا ہے اور ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ جو لوگ اس میں اپنا گولڈن ہینڈ شیک لینا چاہیں وہ لے لیں. تو ایسا کچھ نہیں کیا گیا, بلکہ ایسے کیا گیا کہ جو لوگوں کی بے تحاشا اچھی پرفارمنس تھی, میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو ان کی پرفارمنس میں ان کو اے ملا, اور
چونکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان سے اچھی طرح بات نہیں کر پایا اور انہوں نے اس کو سیک کر دیا. تو اس وجہ سے وہاں پہ لوگوں کی جو گھبراہٹ تھی اور ایک ایٹماسفیئر آف فیئر کریٹ ہو چکا, جو کہ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں تھا. سر جس آپ چیز کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کی جانی تھی کہ اس کے جو ایکسپینسز کو کنٹرول کیا جائے. اگر آپ یہ سلائیڈز دیکھ سکیں تو اس پہ آپ دیکھیں اگر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس 2017 میں جب تک آپ تھے دیٹ واز ویری مچ کنٹرول, 2018 میں بھی کنٹرول, لیکن جب یہ کام کیا گیا تو جو ایکسپینسز تھے وہ شوٹ کر گئے, کیونکہ جہاں لوگ کم ہونے تھے وہاں ایک کی جگہ 2 لوگ آ گئے, جہاں لوور سائڈ کی پیکیجز پہ لوگ تھے وہاں پہ ہائر سائڈ پہ آ گئے. نہ صرف یہ کہ بروکرز کے معاملات بھی کشیدہ ہوتے گئے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بروکریج ہاؤسز جس طریقے سے مشکلات کا شکار تھے, خاص طور پہ چھوٹے بروکریج ہاؤسز, وہ بہت سے بروکریج ہاؤسز بند ہونے لگے. یہ ثمرات تو نہ ایکسپیکٹ کیے گئے تھے کہ جس طریقے سے انویسٹمنٹ آئے گی چائنا سے اور نیا بورڈ بنے گا, نئی جدت آئے گی, یہ ثمرات تو نہیں ایکسپیکٹڈ تھے سر. یہ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کے ایکسپنسز چاہے اوپر جائیں یا چاہے نیچے جائیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس قسم کی کمرشل کمپنی ہے کہ جہاں پر ہمیں پرفارمنس اس طرح ناپی جائے گی. اس کی پرفارمنس اس طریقے سے ہم میجر کریں گے کہ کتنی کمپنیاں لسٹڈ ہوئیں, کتنے نئے انویسٹر بنائے. وہ ڈیٹا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا, اینڈ دیٹ از مور شاکنگ, کیونکہ اگر آپ یہ اسکرین پہ میں آپ کو دکھا سکوں جو ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس نیو لسٹڈ کمپنیز کے حوالے سے, اگین 2016 کے نمبرز اگر آپ دیکھیں تو 4 کمپنیز لسٹ ہوئی, اور 2017 میں جب آپ فل فلیج PA6 کو پوری طریقے سے اپنی مینجمنٹ کے اندر دیکھ رہے تو 7 کمپنیز رجسٹر کی گئیں. 2018 میں 3, 2019 میں صرف 1, اور 2020 میں 3 کمپنیز صرف رجسٹرڈ کی گئیں. دیٹ مینس کیا ایک بہت بڑا کہیں پوائنٹ مس آؤٹ کیا جا رہا ہے, کہیں پھر سے کوئی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ایسوسیشنز کو بلا کے کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی باڈیز کو بٹھا کے سمجھایا نہیں جا رہا اس کی افادیت کو, کہیں تو لیکنگ نظر آ رہی ہے نا. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب نئی لسٹ نہیں ہوگی کمپنی, نیا انویسٹر بیس جنریٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی اس پیمانے پہ ہی ناپی جانی چاہیے کہ کتنی نئی کمپنیاں جو ہیں آپ اٹریکٹ کر پائے اور کتنی نئی کمپنیوں سے آپ نے اپنی کمپنی کی لسٹنگ کو میں اضافہ کیا. اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی پچھلے 3-4 سالوں میں اتنی اچھی نہیں رہی, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی مینجمنٹ آئی ہوئی ہے وچ از ہائیلی پروفیشنل مینجمنٹ, وہ اس کو اس پر توجہ دینی چاہیے. بٹ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. اگر آپ ایک اور چیز کو دیکھیں, یہ ریونیوز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, یہ بھی ڈاؤن ورڈ کی طرف موو ہو رہے ہیں. یہ ریونیوز کا ڈاؤن ورڈ موو ہونا اگر آپ دیکھیں 2017 کے جو نمبرز ہیں وہ بہت بڑا ڈفرنس دکھائی دیتا ہے 2020 کے حوالے سے. یہ سارا ڈکلائن کر دیکھا جا رہا ہے. مطلب کہیں تو موومنٹ نہیں ہوئی نا سر, کہیں تو وہ ایکسپیکٹیشنز دیکھیں, دکھ وہاں ہوگا جہاں ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. لوگوں نے امید باندھی تھی کہ نئی لسٹنگز آنے والی ہیں, چائنا کی کمپنیز یہاں لسٹ ہوں گی, ٹریڈنگ بیلٹ ہمارا امپروو ہوگا, وہ تو نہیں دیکھا گیا. ہاں لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی, اور جائز ایکسپیکٹیشنز تھیں, جائز یہ وعدے کیے گئے تھے سر ڈفرینٹ سپیچز میں گورنمنٹ, اس وقت کی گورنمنٹ. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اونرشپ میں فورن پارٹیسپیشن ہوگی تو اس کی کارکردگی اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ بھی دنیا میں بڑھے گا. پاکستان کی معیشت نے میں سمجھتا ہوں اسٹاک ایکسچینج کا ساتھ نہیں دیا, ہماری معیشت میں وہ گروتھ نہیں آئی. جب ہم گئے 2016 کے اندر اور پاکستان جو تھا وہ MSCI کی ایمرجنگ مارکیٹ کا حصہ بن گیا جو کہ پہلے فرنٹیئر مارکیٹ میں تھا, تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت یہ اس وقت کی بہت خوش ہوئی اور بڑی تعریفی کی اور ہم نے بڑا اس کو سیلیبریٹ بھی کیا. لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ اس دن سے بجائے اس کے کہ فورن پارٹیسپیشن بڑھے, اس دن سے لے کے آج تک ہر دن آپ دیکھیں فارنرز جو ہیں وہ اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں, خریداری ان کی نہیں ہے. اور اگر پچھلے 1.5 سال کی بات کی جائے تو اس میں بہت بڑا جو چنک ہے, جی ہاں بہت بڑا چنک ہے, وہ باہر جا چکا ہے. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو
वसअत थी वो वैसी नहीं हुई जो कि हम तसव्वुर किए बैठे थे कि पाकिस्तान में जब यानी डाइवर्समेंट होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी, वो बेहतर नहीं हुई। उसकी वजह मैं नहीं समझता कि स्टॉक एक्सचेंज से उसका कोई वास्ता है डायरेक्टली, बल्कि उसका इनडायरेक्ट वास्ता पाकिस्तान की मईशत जो है। अब देखिए जिस वक्त 2016 में हमारी जीडीपी जो थी वो 314-315 बिलियन डॉलर की थी, आज जो है वो 285-280 बिलियन की है। ठीक है। तो पाकिस्तान की मईशत इन डॉलर टर्म कम हुई है उसके मुकाबले में। और इस तरीके से जिन लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जब रुपया जो था 106 का था, अब एक रुपया 160 का है, तो उस हिसाब से भी उनके जो फ़ायदे थे वो उतने नहीं हुए। अब पाकिस्तान की मईशत संभलती हुई नज़र आ रही है, पाकिस्तान की करेंसी जो है वो उसमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स में इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ रिज़र्व्स में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस चीज़ की रिफ्लेक्शन भी स्टॉक एक्सचेंज में आएगी। और आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज 28,000 से लेके अब 43,000 पर आ चुकी है, तो ये इसकी ही रिफ्लेक्शन है। और चूँकि अब वैल्यूएशन में इजाफा हो गया और चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद लिस्टेड नई कंपनियां जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आएंगी। आज की जो है वो तो बड़ी डिस्मल है, अप्लाइड और लिस्टिंग में एक कंपनी नजर आ रही है हमारे जो इसकी स्टॉक। अगर आप 2016 का यही कोटेशन उठा के देखें तो 4 से 5 कंपनी हमें दिखाई 6 या 7-8 कंपनियां नजर आएंगी। तो ये सूरत हाल तब है जब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि कोविड की वजह से बहुत सी लिस्टिंग्स रुकी हुई हैं, बहुत से मामला। कोई लिस्टिंग कोविड की वजह से नहीं रुकी हुई। ये स्टॉक एक्सचेंज हमारी काफी से ज्यादा नीचे चली गई थी कोविड की वजह से, इंक्लूडिंग अदर। बट वहां पे इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी तो होती है ना सर? नहीं, इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन लिस्टेड कंपनियां नहीं आती, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन उनको नहीं मिलती। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो आज के हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये वो वक्त है कि जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करे और कंपनियों के साथ अपना लिएज थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक्स, और जो पाकिस्तान के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे ब्रोकर हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, और उन तक रसाई होनी चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए। और इसी तरीके की जो मीटिंग्स हैं, जो ट्रेड एसोसिएशन की मीटिंग है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि लिस्ट नहीं हुई हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज में आप बुलाएं, और उसके साथ साथ आप पाकिस्तान के जो वो वाले ब्रोकर्स हैं, चाहे वो छोटे हों या वो बड़े हों, जो पाकिस्तान में लिस्टिंग के हवाले से अपना एक किरदार अदा करना चाहते हैं, उन सबको इन्वाइट करें और एक लिएज क्रिएट करें ताकि एक दूसरे से ताल्लुक बेहतर हो। और ब्रोकर यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर जो हैं वो कंपनियों को बता सकें कि कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज उनके लिए कैसे मुफीद हो सकती है। सर आपने बात बिल्कुल सही की। 28,000 पे मार्केट आ चुकी थी, वैल्यूएशन नहीं मिलनी थी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत से रास्ते तो मौजूद हैं अच्छी वैल्यूएशन दिलाने के। बुक बिल्डिंग का प्रोसेस आज भी मौजूद है, जहाँ पे शेयर्स की कीमतों को इतना हायर साइड पे ले जाया जाता है, इसके बाद वो कीमतें सालों साल देखने में नहीं मिलती। ये आपने एविडेंस किया है, लोग इन्वेस्टर्स इस बात से बड़े परेशान हैं। आपकी मैं गलत कह रहा हूं तो नहीं, आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। देखिए, इस बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी बुक बिल्डिंग क्लोज होने के बाद आज वहां तक नहीं पहुंच सकी, बिल्कुल सालों गुजर गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि डायलेमा है कि अगर आप एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग शेयर की कीमत को कम रखते हैं तो जो इशूअर है वो इतने इनकरेज नहीं होते हैं, और अगर आप उनकी वैल्यूएशन थ्रू बुक बिल्डिंग उस हद तक ले जाते हैं कि जहां पे रिटेल इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो पिछले 2-3 सालों में जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आई है आपने देखा होगा कि वो इंस्टीट्यूशनल वाइज तो 2 टाइम्स या 1.5 टाइम ओवर सब्सक्राइब होती है, लेकिन जब वो पब्लिक में जाती है तो वो अंडर सब्सक्राइब होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि SECP को और स्टॉक एक्सचेंज को इसके बारे में बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। और पिछले दिनों SECP ने 1-2 दफ़ा इस पर कोशिश भी की थी, जो कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने उसको रेजिस्ट भी किया।
اور وہ یہ تھا کہ آپ بک بلڈنگ کے اندر ایک فلور بنا دیں کہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے. ایک فلور بنا دیں جیسے کہ آپ ایک سیلنگ بناتے ہیں, ایشو اور پرائس ہوتی ہے جی 10 روپے کے نیچے مثال کے طور پہ شیئر نہیں جا سکتا. تو جو بھی ویلیویشن آپ ڈالتے ہیں اس میں ایک تجویز دی گئی تھی جو کہ ریزسٹ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ چیزیں مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دینی چاہیے. فورسز پہ اگر نیچرلی چھوڑی جائیں لیکن جب مارکیٹ فورسز پہ یہ آپ چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو انسٹیٹیوشنل کیپچر مل جاتا ہے اور ریٹیل انویسٹر جو ہے وہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ جو بھی ایشو پرائس ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو نیو یارک میں پچھلے دنوں مثال کے طور پہ ایئر بی این بی جو لسٹ ہوا ہے تو جس دن وہ ایشو ہوا اسے دوسرے دن 40% اس کی قیمت بڑھ گئی. پلانٹر ایک کمپنی ہے اس کی شیئر کی قیمت دوسرے دن 30% بڑھ گئی. اسی طریقے سے اور بھی ٹیکنالوجی کمپنیاں جو پچھلے دنوں امریکہ میں لسٹ ہوئی ہیں وہ اپنے لسٹنگ پرائس سے اس وقت آگے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم جب تک اس بات پر بہت توجہ سے غور نہیں کریں گے کہ جہاں پر ہمیں عام جب آپ یہ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فارمز بھرے جاتے تھے تو ایک نئی لسٹڈ کمپنی آتی تھی تو لاکھوں لوگ جو ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انویسٹر بن جاتے تھے. بالکل. تو اگر اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ 10 روپے کا شیئر ہے یہ ہمارا 15 میں بکے گا, لاکھوں لوگ ہیں, وہی 2-2.5 لاکھ لوگ ہیں, آج بھی 20 میں بکے گا. تو اب سوال صرف یہی ہے کہ بک بلڈنگ کی جائے اور کیسے کی جائے. آئی تھنک دیر از روم in that to negotiate and discuss and debate. اس کے پروز اینڈ کونز ضرور دوبارہ سے ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ جب کمپنی لسٹ تو کر دیں گے لیکن اس کے 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد جو اس کے انویسٹرز ہیں ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ کیسے ہوگی. وہ ان کو بالکل مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ کے چلے جانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر چونکہ رسک بڑھ جاتا ہے تو جب رسک بڑھ جائے گا تو بہت سارے لوگ جو اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اس رسک تو رہے گا لیکن تھوڑا سا منیمائز کیا جا سکتا, تھوڑا سا اسٹیبلٹی لائے, تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا نیوٹرلائز کیا, تھوڑا سا کرنا. ہارون صاحب آئی تھنک چھوٹا سا بریک لینا میری مجبوری ہے کیونکہ یہ ہمیں بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں. لاسٹ سیگمنٹ میں ذرا بات کریں کہ جو پروڈکٹس کے حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ہارون صاحب کے ساتھ کہ کس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج ایکچولی فنکشن کرتا ہے. ہارون صاحب کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں لوگوں کو, انویسٹرز کو, عام پاکستانی کو کہ جس طریقے سے بڑی امیدیں, بڑے خواب دکھائے گئے تھے, تینوں ایکسچینجز کو مرج کر دیا گیا تھا. کراچی اسٹاک ایکسچینج جو کہ میکسیمم والیوم جنریٹ کرتا تھا اس کو بھی PA6 کے ایمبٹ میں مرج کر دیا گیا. دوسرا مرحلہ ہوا آپ ہی کے دور میں ہوا, یقینی طور پہ کریڈٹ ہے آپ کا, لیکن وہ کہ ڈیوسٹمنٹ جب کی گئی PA6 کی اور جب ایکسپیکٹیشنز تھی کہ چائنیز انویسٹمنٹ آئے گی, نئی لسٹنگز آئیں گی, کراس بارڈر لسٹنگ آئے گی, ٹریڈنگ انجن بہتر ہوگا, سہولیات بہتر ہوگی, مارکیٹ کا سائز بڑھے گا, کیا وہ آج تک ہو چکا؟ دیکھیں سوال آپ کا بڑا اچھا ہے اور یہ کئی لوگ اس سوال کر چکے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں SCCP کی طرف سے 2006 کے اندر ڈی میوچلائزیشن اینڈ انٹیگریشن ایکٹ آیا. بالکل. اس کے تحت ایک واضح پروگرام مرتب ہوا اور جس میں SCCP نے جو بھی اپنی تجاویزات اور ریگولیشن میں لکھا اس سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کی, بیٹھے اور تمام بروکر اس میں شامل تھے اور ان کی ایما پر اور ان کے پارٹیسپیشن کے بعد یہ جو ڈی میوچلائزیشن اور انٹیگریشن ایکٹ بنا تھا یہ اس کے بعد بنا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے تحت یہ بات طے کی گئی تھی کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ڈی میوچلائز ہوگا. اس کے بعد پھر یہ اس کے اندر فورن پارٹیسپیشن ڈھونڈی جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ شاید ایک اسٹاک ایکسچینج بن جائے گی. ٹھیک. ہوا یہ کہ جب کراچی اسٹاک ایکسچینج ڈی میوچلائزیشن ہوئی, کراچی اسٹاک ایکسچینج کی, لاہور اسٹاک ایکسچینج کی اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کی, تو جب
یہ تینوں اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں یہ ڈی میوچلائز تو ہو گئیں اور ان کا لیگل اسٹرکچر جو ہے وہ بدل گیا. ممبرشپ ختم ہو گئی, اس کے بدلے ہم نے کہا کہ یہ ٹریک ہولڈر ٹریڈنگ رائٹ انٹائٹلمنٹ سرٹیفکیٹ ہولڈرز جو ہیں وہ بروکر کہلانے لگے. ٹھیک ہے. جب ہم مارکیٹ میں گئے اسٹاک ایکسچینج کی 40% ڈائیویسٹمنٹ کے لیے, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس بات کی کہ لاہور اسٹاک ایکسچینج یا اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں الگ الگ علیحدہ انویسٹمنٹ کی جائے. 1-1.5-2 سال تک یہ کوشش جاری رہی. بعد میں جب یہ پتہ چلا کہ اس طرح اسٹاک ایکسچینج میں ڈائیورسمنٹ نہیں ہو پائے گی, تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایک مشترکہ اسٹاک ایکسچینج بنا لیں, اور اس طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا وجود قیام میں آ گیا. جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج بن گئی, جس کے اندر لاہور اسٹاک ایکسچینج کے ممبران اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کے ممبران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انلسٹ ہو گئے, تو ان کی ایسٹ اور لائبلٹی ایک سیپریٹ کمپنی کو چلی گئیں. ان کے جو ممبران تھے اور اسٹاک ایکسچینج کا, یعنی کہ ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ان کو اپنا ٹریڈنگ ٹرمینل الاؤ کروا دیا. تو اس کے بعد پھر بیڈنگ شروع ہوئی ڈائیورسمنٹ کے لیے. ہم نے اشتہارات دیے پوری دنیا میں, فائنینشیل ٹائمز میں بھی اشتہار دیا ہے. روڈ شوز آپ نے بہت سارے اس وقت کیے تھے, انٹرنیشنل روڈ شوز بہت کیے تھے. تو اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ پاکستان کے کچھ بینکس ور انٹرسٹڈ ان بیڈنگ. لندن کی کوئی اسٹاک ایکسچینج سے بھی ہماری بات چیت ہو رہی تھی, دبئی کی اسٹاک ایکسچینج سے بات ہوئی, قطر کی اسٹاک ایکسچینج سے بات ہوئی, استنبول اسٹاک ایکسچینج سے بات ہوئی, اور بہت سارے اینٹیٹیز جو تھیں انہوں نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. لیکن چائنیز کنسورشیم جو بنا اس کی بڈ سب سے زیادہ بہتر نکلی اور سب سے زیادہ, تو اس وجہ سے یہ ڈائیورسمنٹ جو ہے وہ چائنیز کنسورشیم کے پاس چلا گیا, جس میں 5% حبیب بینک کا ہے, 5% پاک چائنا انویسٹمنٹ کا ہے, اور باقی کا جو 30% ہے وہ 3 اسٹاک ایکسچینج چائنا کی ان کا ہے. سر ناؤ یو آر ناٹ پارٹ آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج ڈائریکٹلی. میں ابھی آپ کا ماشاءاللہ ابھی کردار بہت زیادہ ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے, لیکن ایک بات جو عام آڈینس ہماری جاننا چاہتی ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, کراچی اسٹاک ایکسچینج اتنا بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ہے ہمارا, اس کو اس طریقے سے کسی فارینرز کو سیل کر دینا, اس کو اس طریقے سے کسی اور کے ہاتھوں میں دے دینا, واز دیٹ اے وائز ڈیسیژن؟ پھر جو اس کی پرائسنگ کی گئی 28 روپے پر شیئر کی, آپ سارے پروسیس میں شامل تھے. ڈو یو تھنک کہ وہ جو کیا گیا اس وقت وہ بہت اچھا اسٹیپ تھا, یا شاید اس سے بہتر آپشنز ہو سکتے تھے ہمارے پاس؟ نہیں, 2-3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. آپ کا سوال بھی بہت اہم ہے اور اس کا جواب بھی بہت اہم ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں اسٹاک ایکسچینج ڈی میوچلائز ہوئی ہیں, ان کی اونرشپ ہیز بین ڈائیورسیفائڈ. ان سب اسٹاک ایکسچینج کی آپ یہ دیکھیے کہ لنڈن اسٹاک ایکسچینج میں قطر کا حصہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پرائیویٹ پارٹیز کا حصہ ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں. اسی طریقے سے ہندوستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی مختلف کمپنیوں نے شیئرز لیے ہوئے ہیں. تو ڈائیورسیفیکیشن ان دی اونرشپ تو ڈی میوچلائزیشن کے بعد ہر جگہ ہوتی ہے اور ہوئی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں بحیثیت اونر آپ باہر کی پارٹیسپیشن لے آئیں. وائی؟ بیکاز اسٹاک ایکسچینج ایک ریگولیٹڈ اینٹی ہے, یہ چلتی ہے ایس سی سی پی کے رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر. یہ چاہے چائنا کے لوگ آ جائیں یہاں پر یا امریکہ کے لوگ آ جائیں, اس کی کارکردگی کا جو انحصار ہے وہ اسٹاک ایکسچینج, وہ ایس سی سی پی کے رولز ہے, کمپنیز ایکٹ ہے, سیکورٹی ایکسچینج رولز ہیں, یہ ان پر چلتا ہے. لہٰذا اور یہ بالکل صحیح کہا, انٹیگریٹڈ فلی ریگولیٹڈ اینٹی ہے. سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایس سی سی پی سارا مانیٹر کرتا ہے, لیکن میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کیونکہ یہ جو کارکردگی کی بات کی گئی تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جیسے ہی ہارون صاحب کا یا ندیم نقوی صاحب کا اور ہارون صاحب کا جب ایگزٹ ہوا اسٹاک ایکسچینج سے, تو جو ٹرموائل کریٹ ہوا وہاں پہ وہ کیا
گورننگ کا ایشو تھا, گورننس کا ایشو تھا, ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا. سو بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ابھی ہم بہت ہی بھرپور ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار ہوتا ہے اور کون سے پلیئرز کس حد تک انوالوڈ ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک بات آتی ہے ہارون صاحب پلیئرز کی, تو وہاں پہ انویسٹرز کو کافی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اگین آئی ایم سیئنگ, آپ نے بہت مہارت سے وہ سوال گول کر دیا کہ چائنا سے ہمیں لسٹنگز آنی تھی, وہ نہ آئیں, وہ آپ نے سوال نہ جواب نہ دیا, بہت آپ نے بات گول کر دی. لیکن ایک سوال ابھی نہیں, چائنا سے کوئی لسٹنگ نہیں آنے والی تھی, کوئی میوچل فنڈ بھی نہیں آنے والے تھے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آنے والے. بہت سارے میوچل فنڈ نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا, لیکن وہ اپنے میرٹ کے اوپر ابھی تک یہاں نہیں آئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, بٹ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ چائنا یہاں پہ انویسٹ کر رہا تھا. اگر وہ چائنا انویسٹمنٹ نہ بھی کر رہا ہوتا تو بھی وہ لوگ آ رہے تھے, یا میرٹ کے اوپر شاید نہیں آئے. ویسے تو نہیں آئے نا ابھی تک, تو کوئی نہیں آیا. لیکن ایک تعلق ڈائیورسمنٹ سے نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ ہیڈ آف آپریشنز, آپ کافی عرصے آپ دیکھتے رہے, یقینی طور پہ آپ کی گرپ بہت مضبوط ہے. سر, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جب بات آتی ہے, پروڈکٹس دکھائی نہیں دیتی, انویسٹر فرینڈلی پروڈکٹس دکھائی نہیں دیتی. ای ٹی ایف ہو, جیم بورڈ ہو, ہمیں اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. وہ والیومز ای ٹی ایف میں جنریٹ نہیں ہو سکے. سالوں کا خواب تھا کہ ای ٹی ایف لانچ ہوں گے تو مارکیٹ میں پارٹیسپیشن لیول بڑھ جائے گا. جیم بورڈ لانچ کیا گیا, اور جیم بورڈ انیشلی ایس ایم ای بورڈ کے طور پہ لانچ کیا گیا, اور سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بکس میں وہ دکھائی دیتا ہے, لیکن ان ریالٹی کچھ بھی موجود نہیں. کیا ریزن ہے سر؟ دیکھیں, جیم بورڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیم بورڈ کا مقصد ہے گروتھ انٹرپرائز مارکیٹ, اور یہ ہے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے, ایس ایم ای کے لیے. اس کے بارے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے سب سے پہلے, آپ کو میں یاد دلا دوں, 2004 میں ریگولیشن بنائے تھے جس کو کہا گیا تھا او ٹی سی ریگولیشن, اوور دا کاؤنٹر. جی ہاں, اور 2004 میں یہ سوچا گیا تھا. آج 2020 ہے, تو یہ 16 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 16 سال پہلے ریگولیشن بن گئے تھے, ایس سی سی پی نے اپروو کر دیے تھے. وہ ہماری اسٹیچوٹری بکس کے اوپر بھی آج تک پڑھے ہوئے ہیں, اور آپ کے پروسپیکٹس میں, آپ کی رپورٹس میں ہر بار اس کا ذکر ہوتا رہا. اور 2004 سے لے کے آج تک, پھر اس کے بعد اس کا نام ہم نے دے دیا ایس ایم ای ریگولیشن. ایس ایم ای ریگولیشن 2014 میں اسلام آباد میں اپلائی بھی ہو گئے, اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کو کے ریگولیشن کے حوالے سے ایس سی سی پی نے اس کو اپروو بھی کر دیا. لیکن کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو اور بہتر بنا دیں, اور ہم نے 2 سال محنت کی اس کے اوپر, اور اس کو سہل بناتے گئے. اور ہر ٹیلی ویژن میں اور انٹرویوز میں ہم یہی کہتے رہے کہ ہم نے ایس ایم ای کاؤنٹر کو اب انشاءاللہ 3 مہینے بعد لانا ہے, 4 مہینے, ہاں ہر دفعہ 3 مہینے سے لانا ہے. اور ہم نے اب جو نئے ریگولیشن بنا دیے ہیں وہ بڑے سہل ہیں, بڑے آسان ہیں. اس میں سے کارپوریٹ گورننس بھی ہٹا دی گئی ہے, اس میں یہ بھی کر دیا گیا. بات دراصل یہ ہے, اور آج اگر یہ آپ کا پروگرام وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس کے بارے میں فکر مند ہیں, یہ اس کی بنیادی وجہ نہ چلنے کی یہ ہے کہ یہ چلتا ہے مارکیٹ میکر کے ساتھ. یہ والا کاؤنٹر بغیر مارکیٹ میکر کے نہیں چلتا. اور مارکیٹ میکر, یا جیسے کہ لندن کی مارکیٹ ہے AIM آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹ مارکیٹ, اس کے اندر اس کو کہتے ہیں نومیڈز, اور یہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں مارکیٹ میکر کہہ سکتے ہیں, اس کو اسپانسر کہہ سکتے ہیں. تو جب تک کہ وہ رول ڈیفائن نہیں ہوگا, آپ دنیا کا کوئی ریگولیشن بنا لیں, اسمال میڈیم کمپنی لسٹنگ کے لیے اس لیے نہیں آئیں گی کہ اس کے انویسٹرز بہت سلیکٹڈ ہیں. سلیکٹڈ کے علاوہ اگر آپ ایسے کوئی کمپنی کا شیئرز خرید لیں تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ میں پتہ نہیں بیچ پاؤں گا کہ نہیں بیچ پاؤں گا. اور اگر میں 10 روپے کا شیئر خریدا ہے اور مجھے بیچنا ہے تو کیا 2 روپے کا بھی وہ بکے گا یا نہیں بکے گا؟ تو اس کو روکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مارکیٹ میکر موجود ہو, اور یہ آرڈر ڈریون مارکیٹ پر نہیں چلتا.
یہ تمام کام جو ہے یہ کوڈ ڈریون مارکیٹ پہ چلتا ہے اور اس کے لیے مارکیٹ میکر کا ہونا لازمی ہے. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو مارکیٹ میکنگ ہو رہی ہے وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان ریئل ٹرمز اور ان فیکٹ ان اینی ٹرمز وہ مارکیٹ میکنگ ہے ہی نہیں. although there is a market maker but it is not market, he is not making the market, he is just giving us the quote which has no کیا کریں سر, سنیے no relevance. آج آپ ہماری ڈیٹ مارکیٹ کا دیکھیں, جی ڈی ایس کو دیکھ لیں آپ, 0.000 سالوں سے آ رہا ہے, اس لیے کہ اچھا حالانکہ اس میں مارکیٹ میکر بھی موجود ہے. مارکیٹ میکر از ڈوئنگ, مارکیٹ میکر اپنا کام صحیح نہیں کر رہا اور اس میں اس کو مارکیٹ میکر کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ مارکیٹ میکر نہیں لا سکتے تو آپ کسی بھی طریقے سے کتنا بھی خرچہ کر لیں اور کتنی بھی جدوجہد کر لیں, ریگولیشن کو آسان سے آسان بنا لیں, یہ مارکیٹ بغیر مارکیٹ میکر کے نہیں چلے گی. کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ میکر ایک گیوز یو دا ایشورنس کہ کسی ریٹ کے اوپر وہ کوئی آدمی جو ہے آپ سے مال خرید سکتا ہے, یا آپ بالکل مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے جائیں گے, بلکہ آپ جب چاہیں گے there is always be a market maker who will ready to buy your shares. سر ای ٹی ایف میں تو سب موجود ہے, وہ والیومز کیوں نہیں جنریٹ ہو پا رہے؟ ای ٹی ایف میں بھی جو مارکیٹ میکنگ ہو رہی ہے سوڈو مارکیٹ میکنگ, اٹ از ناٹ مارکیٹ میکنگ, وہ کوڈ اسٹل آرڈر ڈریون مارکیٹ. دیٹ از وائی یہ جو ای ٹی ایف ہے یہ نہیں چل رہا, کیونکہ یہ والا جلد بازی کر دی گئی اس کو. نہیں جلد بازی نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ یہ چلے گا کیسے. یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ یہ چلے گا کیسے, اس لیے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں, جو آتھرائز پارٹیسپینٹ ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ٹرن اوور کا, اور اس کے لیے ایک مارکیٹ میکر ہر وقت مارکیٹ میں موجود ہونا چاہیے, اور 2-3 مارکیٹ میکر ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کر سکیں. یہ آرڈر ڈریون مارکیٹ پر نہیں چلتی یہ چیزیں. آئی ایکسپیکٹ سر آنے والے دنوں میں آپ کی جو تجاویز ہیں ان پہ غور کیا جائے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایسے بہت سے پروڈکٹس پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بنی. جی ڈی ایس کی ایک بھرپور ابھی تک زندہ مثال ہے, کیونکہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سسٹمز میں وہ الائیو ہے, لیکن وہ ابھی بھی اس کے ساتھ نے کہا کہ وہ نمبر 00 ہیں. ای ٹی ایف یقینی طور پہ ابھی تھوڑا سا ڈگمگایا ہوا نظر آتا ہے, اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا جس طریقے سے ایکسپیکٹیشن تھی, اور ایس ایم ای بورڈ اللہ ہی جانے وہ کب ہمارا آپریشنل ہو سکے گا, کیونکہ اکانومی سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے سر ایس ایم ای بورڈ. اٹ از ٹو ڈو کہ یہ ٹریڈ کیسے ہوگا. انویسٹر اس میں بالکل دلچسپی رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں جن کی رسک ایپیٹائٹ بڑھی ہوئی ہے وہ یہ چاہتے ہیں. اب انہوں نے رکھا ہوا یہ ہے کہ جیم بورڈ جو ہے از اونلی فار اے کوالیفائڈ انویسٹر. اب کوالیفائڈ انویسٹر جو ہے جس کے بیچارہ کوالیفائی نہیں کر سکتا, نہیں کوالیفائی کرے گا تو جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ اچھے شیئر خریدنا, بلو چپ خریدنا چاہتا ہے, پی ایس او خریدنا چاہتا ہے, او جی ڈی سے خریدنا چاہتا ہے, وہ چھوٹے موٹی دکانوں والا ہے اور چھوٹی موٹی کمپنیوں میں دلچسپ, لیکن وہ دلچسپی اس لیے لے گا کہ اگر اس کو پتا ہو کہ میں یہ چانس لے سکتا ہوں, لیکن جب بھی میں چاہوں گا دیر از آلویز بی اے مارکیٹ میکر, میرا مال بک جائے گا. تو جب تک وہ مارکیٹ میکر نہیں بنے گا یہ چیزیں نہیں چلیں. ہارون صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. آپ کے جو سجیشنز تھے, جو فیڈ بیک آپ نے دیا, وہ یقینی طور پہ تمام تر دیکھنے والوں سننے والوں کے لیے ایک بہت امپورٹنس رکھتے ہیں, کیونکہ جو سالوں کا تجربہ ہے, جس طریقے سے آپ نے باتیں بتائیں, وہ ہماری مارکیٹ کے لیے, ہمارے انویسٹرز اور انڈسٹری کے لیے, سب کے لیے بہت اہم ہے. اس پروگرام کے توسط سے میں اس بات کو ایک بار پھر سے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی باتیں کی گئیں وہ صرف اور صرف محض ایک درد کے ساتھ کہی گئی, کیونکہ ہم خود جانتے ہیں, یہ بات سب جانتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھرپور پوٹینشیل ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹر بیس کی بات کی جائے تو وہ بہت لو نظر آتا ہے, جس میں یقینی طور پہ امپرومنٹ کی کافی زیادہ گنجائش پائی جاتی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پروڈکٹس کے حوالے سے کافی کچھ ہونا چاہیے, جو ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی ہوتا رہتا ہے, اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو یقینی طور پہ امپروو کیے جا سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کی جو پروگرامز ہیں, آج کے جو ٹاپک کو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, اور وہ تمام تر لوگ جو اس پوزیشن میں ہیں, جس کو بہتر بنانے کی تگ و دو میں لگے ہیں, اور نہ ان کی نیتوں پہ شک ہے, نہ ان کے جذبوں پہ شک ہے, بس کوشش یہ کریں کہ جلد از جلد پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اس معیار تک ہم سب مل کے پہنچا سکیں جہاں ہم پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کر سکیں جہاں پہ وہ آ کے اپنی انویسٹمنٹ کو سیفلی انویسٹ کر سکیں, اور دنیا بھی ایسے ادارے کی مثال قائم کر سکے. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کے ٹائم کا. اپنے ہوسٹ منیر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.